سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ محیا وتأثرت العوالم بطیب ذکرہ وریا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ حضور مرشدی و مولائی محترم افضل اللہ شاہ جانشین سلسلہ کمالیہ نوریہ و برادران راہ طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبت عنایت فرمائی ہے جو پس مرگ مرنے کے بعد فائدہ دینے والی نہیں بلکہ نقد دم فائدہ ہے۔ دیکھیے، کل ورکنگ ڈے ہے، آج 11:15 ہو رہی، جس کو جانا ہے جا سکتے، جس کو اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھ سکتے۔ ارے ان لگا تو ایک بولے انہیں اٹھ کے ملحدوں سے بھی بڑھ گیا، اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے بول کے بول دیا۔ یہ میں نہیں، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، من یرید اللہ ان یجلس مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے فلیجلس مع اہل التصوف، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے وہ اہل تصوف کے ساتھ بیٹھ جائے۔ فی الحقیقت اہل تصوف کی صورت میں جو جلوہ گری ہے، وہم کا پردہ ہے نا، وہ پردہ اٹھاتے ہی نقد دم مولا سامنے ہے، نقد دم مولا سامنے ہے۔ تو یہ صورت کیا ہے، یہ شکل کیا ہے، یہ سب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم مرید ہو گئے؟ اب ہمارے چھوٹے بھائی متین بھائی بولے سوال نہیں کرنا، تو ہر پیر بول رہا ہو خلیفوں سے سوال کرو، استاد سے سوال کرو، اپنے پاس خالی لفافہ چھوڑو، اپنے سے چلے جاؤ۔ پیر کے پاس آتے کئی کو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السوال مفتاح العلم۔ بھائی ایک کے ہاتھ پہ اپن بک گئے، پیر ہو گیا رو بھائی، اس کو اپنا سب کچھ مان لیے، اب اس سے سوال نہیں تو کیا جا کے چچا سے پوچھتے۔ وراثت باپ کی ملتی، چچا کی، دادا کی، نانا کی، پھپھا کی نہیں ملتے۔ جس کے قدموں پہ سر رکھے اس سے سوال کرنا، اس کے پیر بھائی سے سوال نہیں کرنا، سمجھے؟ پیر جب مانے با کمال رہنا، انہیں مولا کو ملانا، مولا کو دکھانا، مولا کو تیرے پہ چھا کے تیرے کو غائب کرنا، ویسے کو پکڑو۔ کیا رنگ برنگی 99 کلر کا رنگ پہن لیا تو وہ رنگ چڑھ جاتا، جس پہ صبغت اللہ چڑھا ہوا ہے وہ رنگ کے پاس جا کے ڈھونڈ ملتا۔ تو اب جس کو دیر ہو رہی، سجادہ صاحب بھی بار بار گھور رہے ہیں، جلدی جانے کا ہے، ورکنگ ڈے ہے۔ ورکنگ ڈے یارو، اہل تصوف کی ورکنگ تو یہاں پہ بھی ہے، خبر میں بھی ہماری ورکنگ ختم نہیں، حشر میں بھی ہماری ورکنگ ختم نہیں۔ کیا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اب یہاں آئے، سب سے پہلے اندر گھستے، نام جب ہے فیضان کمال، کمال اللہ دادا جی نام دیے۔ بھائی کمال کا ضد کیا ہے؟ اب آپ لوگ بولتے ہیں نا تعلیمات میں، سب رٹے ہوئے اشارات سلوک رکھ کے انہیں جھاڑ رہا، کیا ہے؟ صفات ناقصہ میں صفات کاملہ کو ملحوظ رکھو۔ ارے ناقص کون ہے؟ کس کے صفات ہے؟ ناقص بولے تیرے ابا کے ہے، پھر تیرے کمال تو اللہ کا یہ کمال ہے، تو نعوذ باللہ پھر اللہ کا زوال کیا ہے، اس کا نقص کیا ہے؟ پھر دادا جی یہ نام کئی کو دیے؟ یہ سب سوچنا بیٹھنا آنا، ہم بچپن میں کھیلتے تھے، ہمارے بچپن کے ساتھی ہے،
آپ کے سجادے نہ ٹپکا مار کے جانا، ویسا آ گئے تو اب تم لوگ سمجھ رہے ہیں احسان کرے ہم آ گئے بول کے، ویسا نہیں ہے بیٹے. دیکھو اللہ والوں کے پاس آ گئے تو مردہ مچھی زندہ ہوتی کیا؟ انہیں بال ارادہ نہیں آئی. مولا تعالیٰ قرآن میں یہ بولنا تھا وہاں جا کے موسیٰ علاقے میں آنے سے پہلے یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو کی 1000 بار تسبیح پھیرو بولنا تھا، وہ نہیں بولے. مولا بول رہی یہ بتا دو جہاں میرے لوگ رہتے ہیں وہاں مردگی نہیں رہتی، یہ بتاؤ بول رہے. تو مچھی کو تل کے لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معیت میں مردگی نہیں رہتی، جہاں اللہ والا رہتا وہاں زندگی رہتی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ بتایا گیا. تو اب ہم یہاں آ گئے، کیا مل رہا بھائی؟ رومان کی چکن کی بریانی کی جیسے تو یہاں نہیں ملتا، اور انہیں جو لا کے سربراہی کرتا یہاں اپنے کو کھانا پڑتا. کیا بڑے بھائی پھر یہاں مل رہا کیا؟ ہمارے کو کیا مل رہا آخر؟ یہ چیز ہم کو حاصل کرنا ہے. کیا ہے؟ دیکھو ہم لوگ آ جاتے اور چلے جاتے. سامری معلوم؟ سامری نہیں معلوم؟ سامری موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں ایک جادوگر کا نام ہے. اس کا نام کیا ہے معلوم؟ موسیٰ بن ظفر. اس کا نام بھی موسیٰ ہے. انہیں جادوگر ہے. اب ہر خانقاہ میں ایک جادوگر رہتا، جادوگر کے بغیر خانقاہ میں کچھ بھی نہیں چلتا. یہ تعلیمات دیے تو کون آتا؟ کس کو شوق ہے؟ تعویذ لکھنا، تسبیح پھرانا، پھر ایک حضرت کی حفاظت کو 2 جادوگراں اسٹیج پہ رہنا پڑتا. یہ ماحول چل رہا. کیا مرید کو ہم لوگ بولتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اللَّهِ، ڈرنا نہیں، اللہ ہے تو پھر کیا ڈر ہے؟ سب سے پہلے میرے کو ڈر رہتا. اور میرا ایمان، مرید کو بولتے اللہ پہ ایمان رکھ، میرا ایمان عامل کے اوپر رہتا. یہ ہر خانقاہ کا اسی سے اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. دیکھو یہ جادو، یہ آسے، یہ جنات، یہ سب کیا ہے بابا؟ عقلی فطور ہے. جب ہم چپل چھوڑ دیتے نا اس کے بھی مقابلے میں جادوگر نہیں آ سکتا. اگر تم مولا سے قریب رہے تو. مولا سے قریب نہیں ہے تو گلی گلی مار کھاتے. کیا اب وقت ہے نا حضرت؟ جانا ہے تو جا سکتے، لیکن میں جتنا یاد کرا پورا بول کے رہوں گا. وہ میری عادت ہے، آدھا بچا کے رکھ کے تشنگی رکھنا ایسا کچھ بھی نہیں. سن لو. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جادوگر آیا، وہ پتوراج کیا ہے، انہیں ہوا میں اڑا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا ورد کرے یا خطب الدین بختیار کاکی کو اڑائے، کھڑاؤں کو اشارہ کرے تو اڑ گئے، نہیں اڑ گئے. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. جہاں جادوگر اڑ کے بتاتا، انہوں بولتے میں تو مقابلہ دور کے بعد جس کو میں اپنے قدموں کو میں رونتا ہوں وہ میرے نالین کا جو کمال ہے تجھ میں وہ کمال نہیں ہے نہیں ہے. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں فرعون بولا جو مرد بچہ پیدا ہوا اس کو مار دو. تو یہ سامری موسیٰ بن ظفر کی اماں بولی میرے سامنے بچے کو مارنے سے بہتر کیا ہے، میں اس کو ایک گڑھا کھود کے رکھ دے کے اس کو میں مٹی ڈال دوں گی. چھوٹا بچہ ہے، نو مولود، نیو بن بولتے نا حضرت، اس کو ڈال دیتے. اب میں روز جا کے اٹھا کے کم سے کم انہیں گلے سڑے تک روز اس کو دیکھتے رہوں گی بول کے اماں خود گڑھا کھود کے بچے کو اندر ڈال دی، مٹی بھی ڈال دی حضرت. اب مولا تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بول رہے ہیں، روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، ایک روح البیان تو ہر جگہ ہے، ہر صوفی کے مطالعے میں رہتی، روح المعانی عربی میں ہے، وہ بھی پڑھنا. اب کیا ہوا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ اس کے نانو شبینے کے واسطے لگا دیا. روزانہ صبح دوپہر شام جبرائیل علیہ السلام اس کو کیا لاتے، شہد، مکھن اور کیا لے کے آتے، دودھ، 3 چیزاں لا کے اس کو کھلاتے. اماں روز آ کے گڑھا کھود کے دیکھ رہی مر جا رہا، انہیں کھیل رہا اس کے اندر. اماں تو مر گئے تو گڑھا کھود کے دیکھوں گی بول کے ڈال رہی، مٹی ڈال کے چلے گئی. مولا بول رہی جس کو میرے سے تعلق ہے اس کو میں مٹی میں رکھ کے بھی زندہ رکھتا ہوں.
اب انہیں ظاہر میں بڑا ہو کے کچھ بھی بنیں گا، باطن کیا ہے؟ تو جو پرورش جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہو، لیکن بڑا ہو کے انہیں جادوگر ہو گیا تو جبرائیل پرورش کرے انہیں بزرگ ہے بول کے نہیں ہے۔ اب دیکھو کمال، وہ جو میں اپنی بات رکھ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کبھی اس کے پاس آتے، جس سواری پہ آتے، تو انہیں کیا دیکھ رہا کہ حضرت جبرائیل کی سواری گھوڑا جس پہ بھی آتے، جبرائیل علیہ السلام تو نورانی شکل کے ہے، جبرائیل علیہ السلام کا سامری نبی ہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے خالی نبیوں کے پاس آئے بولتے، یا پھر قرآن بول رہا نا، سامری کی پرورش حضرت جبرائیل کر رہی، تو کیا معلوم ہوا؟ نبی نہیں، ولی نہیں، جہاں چاہے انہوں آ سکتے ہیں بحکم الہی۔ اب انہیں بڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم طور پہ گئے، طور پہ جانے کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے رکھے، جو بھی ہوا۔ تو اب یہ سامری بیٹھے بیٹھے کیا کرا، اس کے پاس ایک چیز تھی، انہیں کیا کرا بیٹھ کے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ایسا ہے نعوذ باللہ جس کو طور پہ جا کے انہوں ڈھونڈ رہی، تمہارا خدا یہاں ہے، دیکھو کیا ہے۔ تو سونے کا بچڑا بنایا، بنا کے سونے کے بچڑے کو ایک اس کے اندر مٹی ڈالا، مٹی ڈالتے ہی وہ سونے کا بچڑا چلنے بھی لگا، گفتگو کرنے بھی لگا، گفتگو کرنے بھی لگا۔ تو ساری قوم کیا کری، ارے بھائی یہ اس خدا ہو سکتا ہے، انہیں بات بھی کر رہا اور انہیں چل رہا بول کے اس کی پوجا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ آنے کے بعد پوچھے یہ کیا کرا، قال فما خطبک یا سامریو، یہ کیسا کرا، کیسا ہوا؟ تو بولے قال بصرت بما لم یبصروا بہ، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو بولے کیا دیکھتا؟ تو میرے پاس جو جبرائیل آتے تھے، جس سواری پہ انہوں آتے تھے، وہ قدم سواری اٹھانے کے بعد جہاں اس کا پیر پڑتا اٹھتا تو وہاں ہریالی اٹھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام علم کے فرشتے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ تو جہاں بیٹھ گئے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نہیں، جس پہ سواری کر کے آئے وہ پیر اٹھا سواری کا، وہاں ہریالی اٹھ جاتی تھی۔ تو وہ لے لیا، میں بولا عام زمین کے جیسی زمین نہیں ہے، وہ لے کے میں بچڑے میں ڈالا، بچڑا بولنے لگ گیا۔ بولا تو اللہ والوں کے علاقے میں علم لینے کو، مولا کو لینے آئے، تو یہاں کیا حیات مل رہی، اس کو ہم دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں آنے سے کیا ہے، اللہ کیا کر رہا؟ بولو اللہ کیا کر رہا؟ رات کر رہا، اندھیرا کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا۔ اہل تصوف کے پاس اللہ کیا کر رہا؟ اللہ ظہور کر رہا۔ میں بول رہا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، میں بھی یہ کر رہا ہوں، کیا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کیا کر رہا؟ جس کو ایمان والے ہیں ان کو اللہ ان کے مرتبوں کو بلند کر رہا۔ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو کیا کر رہا؟ ان کے درجات کو بلند کرتے بیٹھا، بلند کر رہا۔ اور کیا کر رہا؟ جن کو علم دیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کر رہا۔ تو میرے تایا جو کمال اللہ ہے، گزشتہ سال عرس میں آئے، اب اس سال آ کے گزشتہ بات عرس کی بات کر رہا، تو ان کو سمجھا نہیں کیوں؟ مولا بول رہا میرے کمال اللہ، وہ میں نے اس کو اپنا علم دیا ہے، اپنے ذات کا، اپنے صفات کا، اپنے افعال کا، اپنے آثار کا، حتیٰ کہ یہ میں اس کو اپنا مظہر بنا دیا۔ اس کے درجات میرے پاس اور بلند ہو گئے۔ کیا درجات؟ بھائی ہم نظامیہ میں پڑھے، مولوی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، اب دکتورا ہوا، اب اس سے درجات بلند کیا ہے؟ یہ قرب کی منزل ہے۔ تو جس کو اللہ علم دیتا ہے، اب ان کا مرید ہے، آیا ان کے پاس، تو طیبہ کا درجہ بلند ہوا، جس درجے پہ پہلے تھے وہاں آ گیا، تو وہ درجے کا فیضان تیرے کو مل گیا۔ تو سامری جس سواری پہ حضرت جبرائیل آئے وہاں قدم رکھے، تو اس مٹی میں یہ کمال ہے، مردے کو زندہ کر دے،
جس کے پاس اللہ کی ذات و صفات و افعال و آثار کے علوم ہو، اب ہم وہاں آئے اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں، تو یہ کیسا ممکن؟ تو یہاں آئے کئی کو ہم کیا سیکھنے کو آئے؟ پھر اللہ کی مجلس کیسا ہے؟ کیا؟ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ سمجھ رکھنے والا، مولا کی شناسائی رکھنے والا، مولا کا عرفان رکھنے والا، ایک 1000 عابدوں پر، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ اشد ہے، بھاری ہے۔ کیوں؟ عابد مولا کو اوپر رکھ کے عبادت کرتا، عابد جو ہوتا ہے، جو زاہد ہوتا ہے، جو مولا کو آسمان پہ انہیں زمین پہ سجدہ کرتا، عارف کیا کرتا؟ یہ کیا ہے؟ تو ان کی صحبتوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی، اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔ کیسا ملتی؟ وہ کیا ہے؟ آپ اہل ارادت ہے اس کو حاصل کرو۔ تو قرآن کی ایک آیت رکھا یہ کہ سامری یہ دیکھ رہا ہے، جو غیر مرید ہے انہیں بولتا سلسلے میں کیا ہے وہ نہیں معلوم، لیکن مرید جہاں سے علم آ رہا ہے وہیں سے حیات ملتی ہے، یہ مرید پاتا ہے اس کو۔ اس لیے قرآن میں خود سامری کے قول کو نقل کر دیا گیا، کیا ہے تیرا حال؟ بصرت بما لم یبصروا بہ، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ تو یاد رکھو خدا کی قسم، جو مرید ہوتا ہے ہاتھی کے صورت میں ہی مولا کو دیکھتا ہے، اپنے پیر ہی کی صورت میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اسی صورت میں وہ مولا کو بھی دیکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو ہے چیز نہیں، دوسرا نہیں دیکھتا، تم دیکھتے ہیں۔ قال یبصروا بما لم یبصروا بہ، بصرت بما لم یبصروا بہ۔ ارے جو اہل تصوف نہیں وہ مٹی پتھر کو دیکھتا ہے، جو اہل تصوف ہوتا ہے خدا کی قسم ہر ذرے پہ مولا کو دیکھتا ہے۔ حق ظاہر بصورت شے میں کس پہ نظر ٹکتی ہے؟ بھائی وجود کس کی صفت ہے؟ موجود کون ہے رے بھائی؟ معین بولو تو جس پہ نظر ٹک رہی کس پہ ٹک رہی؟ موجود پہ ٹک رہی نا، پھر کون ہے وہ؟ یہی سمجھتے سمجھاتے یہاں سے نکلنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے بابا؟ جہاں رویت باری ہوتی، کس کو ہوتی؟ عام لوگوں کو، جمعے کو ہوتی، اور دیوانوں کو ہٹے تو جنت ختم، ہٹے تو جنت ختم۔ مرید ہوئے جس بات سے بابا، حور و خسور جنتوں کا ارادہ نہیں۔ حضرت غوثی شاہ سرکار بولے وعدہ فردہ ہے، وہ کل جنت ملیں گی، نقد دم فائدہ ہے۔ کیسا ہے؟ ارے اپنے کو ہٹا، دیکھ اپنے میں کون ہے، یہ ہے نقد دم فائدہ۔ اب اپنے کو ہٹا بولتا دوسرا کون آتا؟ اپنے کو پہلے سمجھ، اپنے کو سمجھ کیا ہے؟ اللہ تیرے کو پیدا کئی کو کرا؟ ایک صاحب مرید ہے، کہتے کہاں سے کی؟ اور میرے کو ٹٹولنے کو آئے، تو میں بولا مقصد بیت کیا ہے؟ مقصد بیت کیا ہے بولے تو انہوں بول رہے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا، 500 استغفار کرنا۔ اللہ پہلے صحیح پیر سے یہ سمجھ کیا مقصد تخلیق کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ خود شناسی حق شناسی، اپنے کو سمجھا تو مولا کو سمجھیں گا، اپنے کچھ میں سمجھا ہوا ہے، پھر اب مولا کہاں سے ہاتھ لگیں گے؟ تو یہ فیضان حاصل کرنا ہے تو پیروں کی صحبت میں رہنا ہے۔ تو جو چیز مرید ہونے کے بعد ذرا وہم کا اپنے پردہ ہٹا کے یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے۔ وہم ہے یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسراب بقیت یحسب الزمان مان حتی اذا جاؤ لم یجدوا معه شیئا۔ ارے ہاتھ ڈالے تو جو محسوس ہونے والا ہے وہی موجود رہیں گا۔ معقول کو کیا سمجھتے؟ معقول کا ہاتھ لگتا؟ ارے جو موجود ہے وہی محسوس بھی ہے، وہی پانے والا وہی محسوس ہے۔ جو موجود ہے وہی محسوس ہونے والا ہے، جو معقول ہے انہیں غیر محسوس ہے۔ اس کو پاؤ، یہ لیو۔ یہ مستی میں جانے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے
جن کے چہرے سورج کے لیے جیسے چمکتے ہوئے رہیں گے اور وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے کہتے. تو اب یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حساب کتاب تو میزان تو وہاں ہے، میزان حق ہے، اعمال کا تلنا حق ہے، پل صراط حق ہے، سب پڑھے نا ہم، نصفی میں پڑھے نہ پڑھے، یہ سب پڑھ کے یہاں کا الگ ہے. یہ پھر حدیث کا کون مصداق ہے؟ یہ سمجھو پیری مریدی کو ہم سمجھ رہے ہیں خالی ایک ذکر ہے، پاس انفات دے دیے، یہ نہیں رہے بھائی. جو پاس ہے نا اس کو پاس کر دینا یہ پیری مریدی ہے. ایک ہے پاس، ایک ہے پاس کر دینا، خود کو پاس کر دے، خدا کو پاس رکھ، یہی ہے پیری مریدی. ان چیزوں کو حاصل کرو، یہی پیری مریدی کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بن مانگے مولا یہ نعمت دیے. اگر ہم 70,000 بار یا اللہ دن میں کرتے رہے، 70,000 بار یا حیو یا قیوم رکھے، لیکن انہوں ادھر اپن ادھر، جو تم کو بتا رہا نحنو اقرب من حبل الورید، یہ تسبیح بڑی کمال کی ہے میاں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ تسبیح کا ادراک جو دے رہا اس کے قدموں پہ جان دے دو بولتا ہوں. کیونکہ اوروں کے لیے بروز حشر دیدار ہے، اہل طریقت کے لیے یہی دیدار ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سترون ربکم، ان قریب دیکھیں، کما ترون لیلۃ البدر فی یوم القیامہ. بولے کیا میاں حدیث میں تو نہیں پڑھا ہے کیا فی یوم القیامہ؟ یہیں دیکھیں گا بول رہے ہیں. اب انہیں نکال رہا اس میں قیامت میں تمہارے والد. بولے کیا وہاں پہ اضافہ محذوف ہے بول کے؟ ارے یہی بتا رہے ہیں رسول اللہ، یہیں پر دیکھ کیا ہے، رسول اللہ یہی بتانے کو ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ربی ارینی انظر الیک بول رہے ہیں، محمد الرسول اللہ من رانی فقد رأى الحق بول رہے ہیں. دونوں میں یہی فرق ہے. یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے، یہی فرق ہے. جو چیز کوہ طور پر ہے وہیں حضرت عائشہ کی مانڈی پر جو جاری ہو جائے اسی کو بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ ہے. حضرت موسیٰ کہاں جاتے گفتگو کے لیے؟ کوہ طور پر جاتے. میرے نبی پہ گفتگو کہاں شروع ہوتی؟ سرکار دو جہاں حضرت عائشہ کی مانڈی پر جلوہ فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہی شروع. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے موسیٰ، اے طور جل گیا تو ایک بار ہی جل کے، بجھ گیا تو ایک بار ہی جل کے. اے طور بجھ گیا تو ایک بار ہی جل کر، ہم جل رہے ہیں آٹوں پہر سوزے غم نہا لے کر. تو رسول اللہ آئے کہ کو یہ بتانے طور وہاں ایک ہی نہیں، مقید نہیں، جہاں تو ہے وہاں تیرا مولا، وہیں گفتگو شروع. یہ بتانے کو محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے تو وہیں پر شروع ہو گئی. تو بن مانگے یہ نعمت ملے ہیں، اس کو حاصل کرو بیٹے، اس کو حاصل کرو. مرنا تو ہے، کمانا تو ہے، سب چلتا ہی رہتا، تم رہو نہ کرو. نظام ہستی چل رہی، رکنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے کہاں ہے سمجھ لو، اس کو پالو، یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہتے سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بن مانگے جو نسبتیں ملے ہیں ان سے قوی تر عقیدت پیدا کر کے ان کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما. واخر